یہ پاکستانی قوم کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نے سیاست تو صحیح کی نہیں ہے۔ نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وہ بن گیا۔ شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے، وہ اوپر آ گئے۔ انہوں نے محنت کون سی کی ہے؟ ان کو تو باہر سے اٹھا کے سلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا۔ زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا۔ انہوں نے محنت کب کی ہے؟ اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے، انہوں نے کیا محنت کی ہے؟ یہ ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی، ایک پارٹی نے گراس روٹ سے کھڑے ہو کے تھوڑے سے لوگوں کے کیمپین کر کے، عوام میں جا کے، محنت کر کے، مارے کھا کے، مشکلیں دیکھ کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عوام کی ایک چیز یہ سمجھ جائیں، لوگ مشکل وقت، عالمی مہنگائی، اس کے اندر لوگ مشکل میں تو ہیں، لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوگی کہ کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، لوگ ان 3 چہروں کی کرپشن بھول چکے ہیں، یہ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی۔ اچھا میں ذرا اب اوورسیز پاکستانیوں دیکھیں، کیونکہ میں بھی کوئی 20 سال اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا، باہر کمائی کرتا تھا۔ میرا کرکٹ کی وجہ سے اور پھر شوکت خانم کی وجہ سے میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہا۔ میں ان کی مشکلیں جانتا ہوں، میں ان کی کنٹریبیوشن جانتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب یہ ایک پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو اپنا ملک یاد آتا ہے، اس کو پھر اپنے ملک کی صحیح معنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر وہ اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اوپر جاتا، دنیا اوپر جا رہی ہے، ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا، اس کو درد ہوتی ہے اس کی۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈر چوری کر کر کے پیسہ لندن میں بڑے بڑے محلات لیتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے۔ انہوں نے 12 گھنٹے کام کیے ہوتے ہیں جب باہر جا کے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائے، ان کی تعلیم دے۔ اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، مے فیئر میں، جب یہاں سے چوری کر کے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں، اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں، وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں، یہ اور ان کے بچے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں، دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو، ان کے وزیر اعظم کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے۔ آج روسیوں کا، جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں،
ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر. اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز، اثاثے، جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں. اور ان کو بھی یہی ڈر ہے. یہ جو بڑے اس وقت، یہ جو خاص طور پہ 2 بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے. وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ. اگر ان کو بھی پتہ ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے. اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں، گھبرا کے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں.